ٹھیک ہے. اس طرح کے کیسز جو ہیں ملک صاحب، یہی جج اسی طرح کے فیصلے گزشتہ الیکشن سے پہلے بھی سنا چکے ہیں، اور یہ احتساب عدالت جو ہے ان کے جو فیصلے ہیں ان پر اب بہت زیادہ سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم پر ہم نے دیکھا کہ یہ کیسز اس طرح سے کر کے بنائے گئے، نواز شریف کے خلاف بنائے گئے، اس کے بعد آج ہم نے ان کو رول بیک ہوتے ہوئے دیکھا، ریورس ہوتے ہوئے دیکھا، اور آج پھر جو ہے یہ اس طرح کا فیصلہ ایک اور آنے جا رہا ہے. تو اس سے عوام میں تو بہرحال جو ہے وہ ایک جو عدالت کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے اس پر سوال اٹھ جائیں گے. نہیں، وہ تو بڑے امپریس. میں تو بڑا سمجھتا تھا بطور مسلمان، اسلامی ہسٹری پڑھتے تھے، جی فلاں اس طرح قاضی تھے، قاضی نے نا خلیفہ کو بلا لیا. وہ یار کمال کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ایک جج کا نام ہے محمد بشیر، ذرا سنتے جائیں. حاضر ہو وزیر اعظم گیلانی صاحب، حاضر ہو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، حاضر ہوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، حاضر ہوں وزیر اعظم عمران. ہاں یار کیا انصاف ہے پاکستان کا. دنیا میں مجھے کوئی، آپ ایک 203 ممالک ہیں، اور یہ میں آپ کو آن لائف چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک مجھے کوئی عدالت دکھا دیں، ایک جج دکھا دیں جس نے ایک زندگی میں 4 وزیر اعظم کو کٹہرے پہ بلایا ہوا. اور دوسری خوبصورتی دیکھیں کہ 2018 میں بھی الیکشن سے اتنے دن پہلے انہوں نے ایک وزیر اعظم کو 10 سال کی سزا دی. اب بھی انہوں نے سزا دی، اور اس میں ایک بڑی مزیدار کیچ ہے. 2018 میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دیں، مگر پھر پتہ نہیں ہمارا ایسا خوبصورت سسٹم ہے نا کہ نہیں چھٹی آپ یہ فیصلے کے بعد دیں گے. اب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے، کہ یار مجھے ریٹائرمنٹ کی وہ ایک ہوتی ہے چھٹی، آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کام کریں یا چھٹی لے لیں. مگر میں کہتا ہوں کمال کی فرض شناسی ہے کہ انہوں نے صحت کا بھی خیال نہیں رکھا. اور یہ ملک میں دنیا کا واحد ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا ایک جج جو ہے نا 4 وزیر اعظموں کو کٹہرے پہ لاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. اب تھوڑا سا میں کیس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. کیس ہے کیا، میں لیگل بات کرنے لگا ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے. کیس یہ ہے کہ آپ کی جو ادارے ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشن کی ہے نا، جو اس کی پرائز لی ہے 58 ان کے تحائف ہیں، اس میں جو قیمتی تحائف ہیں ان کا کہنا ہے یہ 3.25 ارب روپے کی مالیت ہے. اور کیس جو ہے، میں کیس تو ان میاں بیوی نے یہ 90 لاکھ روپے میں چیز خریدی ہے، کتنے کی، جس کی انٹرنیشنل ویلیو 3.25 ارب ہے. اسی لیے ان کو سزا میں 1.5 ارب روپیہ جرمانہ کیا گیا. ایک یہ سزا ہوگی کہ آپ نے پاکستان کے خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. دوسرا آپ کو سزا ہوئی ہے 10 سال نااہلی. وہ اس لیے ہوئی کہ آپ پہ 62-63 لگ گیا، آپ نے غلط بیانی کی ہے. غلط بیانی آپ نے یہ کیا، آپ نے تحائف لیے، آپ نے چھپائے. آپ نے بتایا ہم نے 20% دیا پہلے، جب آپ پہ چڑھائی ہوئی میڈیا کی، آپ نے نہیں، ہم نے 50% دیا، آپ نے نہیں دیا، لہٰذا آپ پہ 62 آپ نے غلط بیانی کی، وہ لگ گیا. تیسرا آپ نے جرم یہ کیا کہ جب آپ تحائف لے لیتے ہیں نا سرکاری اس توشہ خانہ سے سر، تو آپ نے حکومت سے مل کے اس کی نیلامی کرنی ہے، آپ خود نہیں بیچ سکتے. آپ نے وہ بیچ دی. اور چوتھی جو اس میں مزیدار مزیدار اچھا لفظ نہیں ہے، چوتھی چیز ہے جو آپ نے پیسہ کمایا جب آپ ایز اے ایم این جب الیکشن پہ جاتے ہیں، اب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ نے انکم میں بھی نہیں بتایا، اسی لیے آپ کو میکسیمم سزا ملی ہے. سزا ملی ہے، نااہلی بھی ہوگی آپ کی، غلط بیانی بھی آپ نے کر دی، آپ نے کرپشن بھی کر دی، آپ نے پاکستان کے قوانین کو بھی توڑا، اور آپ نے پاکستان کے قانون کے مطابق آپ نے سچ بھی نہیں بتایا اپنے گوشواروں میں. اسی لیے یہ بڑی ہیوی سزا ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 1 منٹ میں زیادہ لوں گا، اس کو آپ فیئر ٹرائل نہیں کہہ سکتے، وہ الگ بات ہے.